لیکن ایک بات یہ بھی میں اپنے دکھ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کے پسند کا کھانا بھی ان کو بنا کر نہیں دیتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ یہ ہم بنائے ہیں، صبح میں ہمارا یہ ہے، دوپہر میں یہ ہے، شام میں یہ ہے، تم اسی کو کھاؤ، ہمارے کو محنت نہیں لگتی ہے، ہم نہیں کر سکتے، بزی ہیں وغیرہ۔ یہ ہے والدین کا حق۔ کچھ اولاد حق ادا کر رہی ہے تو کچھ اولاد یہاں تک والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ برت رہی ہے۔ ایک مرتبہ اسے جا کر پوچھو جس کے سر سے والدین کا سایہ ہی اٹھ چکا ہے، کتنا بے سہارا محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا سہارا رکھا ہے تو ہم ناقدری کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ۔ رواہ مسلم فی کتاب العتق باب فضل عتق الوالد۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ ایک عظیم عنوان کے تحت ہم اور آپ کل سے اچھی نصیحت کی باتیں سن رہے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں عنوان درس ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بیان۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ والدین اس دنیا میں اللہ کے بعد اولاد کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ قرآن مجید کا سرسری بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے لیے بھی رب کا استعمال کیا گیا ہے، والدین کے لیے بھی رب کا استعمال کیا گیا ہے۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ جس طریقے سے اللہ اپنے بندوں کو پالتا ہے احسان کے ساتھ، اسی طریقے سے والدین اپنی اولاد کو پالتی ہے۔ تو اسی لیے اسلام میں ان کا نام مجازی رب رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام ہے۔ اور والدین دو ہیں، ایک والد اور ایک والدہ۔ دونوں کا ایک ساتھ مقام نہیں ہے بلکہ دونوں کا الگ الگ مقام ہے۔ اور آج کی اس حدیث کے اندر والد کا مقام دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجزی ولد والدا، کوئی لڑکا اپنے والد کا حق ہرگز ادا نہیں کر سکتا الا ان یجدہ مملوکا، الا یہ کہ وہ اپنے والد کو کسی کا غلام پائے، فیشتریہ اور اسے خریدے، فیعتقہ اور اسے آزاد کر دے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب العتق کے اندر نقل فرمایا۔ مطلب کیا ہے؟ اولاد اپنے والدین کا حق ہرگز نہیں ادا کر سکتے، چاہے کتنی بھی خدمت کرے، کتنا بھی حسن سلوک کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے جو وقت گزارا ہے اولاد کے ساتھ، ان کو بولنے نہیں آتا، چلنے نہیں آتا، بیٹھنے نہیں آتا، دنیا کی سمجھ نہیں، اچھائی برائی کی تمیز نہیں، یہ سب کچھ کس نے سکھایا ہے؟ اس میں مضبوط بنانے کے لیے کون سہارا بنے ہیں؟ والدین۔ اور والدین میں سب سے بڑا سہارا کس کا ہے؟ والد کا ہے۔ جب تک اولاد دنیا میں نہیں آتی، ماں کا سہارا۔ جب ماں اپنے بچے کو دنیا میں لا دیتی ہے، باپ کا سہارا۔ اور وہ باپ کا کتنا بڑا سہارا ہوتا ہے۔ ذرا ایک اولاد اندازہ لگائے کہ بچپن سے بڑے ہونے تک والد نے جو کمایا، محنت کی، خون پسینہ یہ کیا ہے، بچے کے چمڑے کو دھوپ بھی لگنے نہیں دیتا والد، اور اس دھوپ سے بچانے کے لیے خود دن بھر دھوپ میں تپتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اچھا والد ہے اور وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا تیری بیوی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسی لیے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں بھی اولاد اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام ہے۔ جبکہ طلاق کا جو مسئلہ ہے نا، حلال ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے، پھر بھی اللہ نے والد کو یہ مقام دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس ایک فیصلہ لے کر آیا ہوں، قضیہ، میرا فیصلہ کیجئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ کیا ہے آپ کا فیصلہ؟ کہنے لگے میرے والد ہیں، میری بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے رہے ہیں، کیا کرنا بولو آپ۔ اب اللہ کے نبی کیا بتائیں گے؟ ایک آدمی ہے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی میرے والد مجھے میری بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے رہے ہیں، بتائیے میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، والد تمہارے جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو تم اسے باقی رکھو، چاہے تو اسے تم توڑ دو۔
اگر باقی رکھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، توڑ دو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ مطلب کیا تھا اس کا؟ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تمہارے والد کا حکم ہے، اتنا بڑا مقام ہے والد کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے والد کا کبھی حق نہیں ادا کر سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ غلام ہے اور تم اس کو خرید کر آزاد کر دیے۔ کیوں؟ جانوروں کی اتنی زیادہ قیمت ہوتی ہے، انسان کی تو بہت بڑی قیمت ہو گئی۔ اب بتائیے ذرا کہ کوئی کسی کا غلام ہے، خریدنے انسان جائے گا تو بہت بڑی دولت لگتی ہے اس کے لیے۔ اب بچہ پوری زندگی کی جمع پونجی لگائے گا اور لگا کر اپنے باپ کو آزاد کرے گا، یہ ہے باپ کا حق ادا کرنا۔ اتنا کون کر سکتا ہے؟ ایک بات جو میرے دل کو لگتی ہے، ویسے الحمدللہ میں اس بات کا بھی معترف ہوں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض اولاد اپنے والدین کی، خاص والد کی وغیرہ اتنی قدر کرتے ہیں مانو بچے کے جیسا ان کو سنبھالتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے تو کہنا چاہیے، لیکن ایک بات یہ بھی میں اپنے دکھ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کے پسند کا کھانا بھی ان کو بنا کر نہیں دیتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ یہ ہم بنائے ہیں، صبح میں ہمارا یہ ہے، دوپہر میں یہ ہے، شام میں یہ ہے، تم اسی کو کھاؤ، ہمارے کو محنت نہیں لگتی ہے، ہم نہیں کر سکتے، بزی ہیں وغیرہ۔ یہ ہے والدین کا حق۔ کچھ اولاد حق ادا کر رہی ہے تو کچھ اولاد یہاں تک والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ برت رہی ہے۔ ایک مرتبہ اسے جا کر پوچھو جس کے سر سے والدین کا سایہ ہی اٹھ چکا ہے، کتنا بے سہارا محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا سہارا رکھا ہے تو ہم ناقدری کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کبھی بھی تم اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتے الا یہ کہ تم اسے غلام پاؤ۔ آج کسی کے والد غلام ہے؟ حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ تو کرنا کیا ہے؟ والد کی خدمت، والدہ کی خدمت، باپ کو خوش کرنا، ماں کو خوش کرنا، اور انشاءاللہ اللہ سے امید کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت سے ہمیں انشاءاللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اگر ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور ہماری کامیابی کی اس میں ضمانت بھی ہے۔ اللہ سے سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام اولاد کو جہاں تک ہو سکے اپنے والدین کی اچھی خدمت کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔